بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ اس وقت اب فوجیں تو امریکہ کی چلی گئیں اور ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس چیفز جو ہیں ان کی بھی میٹنگز ہوئیں۔ اب ایک بیان بازی شروع ہو گئی اور میڈیا بڑا ایکٹیو ہے اور میڈیا پہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور اصل لڑائی یہ ہے اور اس کے بھیانک نتیجے نکلیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، چینل کو لائیو اور لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے ایک نیا لفظ ہماری ویکیبلری میں ایڈ ہوا ہے تو بڑا پرانا لفظ، بٹ پاکستان اور اراؤنڈ دا ورلڈ اب بولے جانے لگا ہے۔ وہ لفظ ہے نیریٹو۔ کسی نے پوچھا نیریٹو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے تو بتایا گیا بیانیہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے کہا جاتا آپ کی رائے کیا ہے؟ تو یہ نیریٹو کا لفظ جو ہے یہ نیا شامل ہوا، اور یہ نیریٹو ہے جسے چینج کر کے ملکوں کو اندر سے توڑا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا اہم ہے۔ اب امریکہ جنگ تو ہار چکا ہے اور انڈیا بھی یہاں سے ریجن خالی کر دیا ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ برطانیہ، امریکہ اور انڈیا کے انٹیلیجنس چیف کھلم کھلا خفیہ طور پہ نہیں، انڈیا میں بیٹھے اور صلاح مشورہ کیا، اور پاکستان، روس اور یہ ازبکستان، تاجکستان اور ان ملکوں کے، ایران اور پاکستان وغیرہ کے انٹیلیجنس چیف پاکستان میں بیٹھے اور کھلم کھلا بیٹھے اور بات چیت کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کچھ آوازیں جو ایران سے آ رہی تھیں وہ قدرے دب گئی ہیں، وہ اس طرح شد و مد سے آنی بند ہو گئی ہیں۔ گویا کہ یہ وہ ایک طرح کے سول ورک تھا، نیریٹو کے لحاظ سے کہیں کہ سول انجینئرز تھے یہ جو بیٹھے ہیں، جنہوں نے ایک برلن وال کی طرح کا ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا۔ کولڈ وار دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اسی لیے وزرائے خارجہ نہیں بیٹھے، انٹیلیجنس کے چیف بیٹھے ہیں اور انہوں نے نیریٹو کے اوپر کام کیا۔ اب یہ نیریٹو ہے کیا جس کے ذریعے ملکوں کو توڑا جائے گا؟ نیریٹو کو اگر تبلیغ کہا جائے تو بالکل پورا تبلیغ پوری تو نہیں یہ بیان ہو جاتا، بٹ کچھ حصہ کسی حد تک بیان ہو جاتا ہے۔ مثلاً روم کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت ہی عیسائیوں کو پیش نہیں آئی 300 سال کے بعد، کیونکہ سارے کا سارا روم جو ہے وہ کرسچن ہو گیا، اور بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مذہب یہ ٹھیک ہے اور ہمیں انہیں ماننا پڑے گا، تو وہ نیریٹو ہی سارا چینج ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ سوچیں کہ آپ جو عرب ورلڈ ہے وہ تبلیغ کے ذریعے میں مسلمان ہو، تو ایک اس کی ریسنٹ مثال ہم آپ کو دیتے ہیں انڈیا سے۔ انڈیا میں یہ نیریٹو دیا گیا اور یہ ایک ڈیلیجنٹلی سوچی سمجھی پالیسی کا نتیجہ تھا کہ 2050 میں مسلمان جو ہیں وہ، کیونکہ وہ لوگ اولاد کو روکنا جائز نہیں سمجھتے، خدا نے کہا کہ غریب ہونے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تو اس وجہ سے وہ آبادی بڑھتی ہے، مسلمانوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ 2050 تک مسلمان آبادی جو ہے وہ ہندو آبادی سے بڑھ جائے گی اور ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اب ایک یہ نیریٹو دیا گیا، اور گراؤنڈ پہ ہندو مسلمان رائٹس کروائے گئے ہیں گجرات میں، یہ بی جے پی نے پالیسی۔ اب یہ رائٹس اگر نہ ہوں تو نفرت بریو نہیں ہوتی، اور وہ جو نفرت ہے اس کو چینلائز کرنے کے لیے ایک بیانیہ دیا جاتا ہے آگے کرنے کے لیے۔ اب اس بیانیے کا پوری طرح انڈیا پہ قبضہ ہے، اور یہ ایک خوفناک چیز ہے، اس سے تباہی ہو جائے گی انڈیا کی، کیونکہ اگر ہندو بھی بچے زیادہ پیدا کرنا شروع کر دیں تو 2050 تک انڈیا کی آبادی ڈبل ہو جائے گی، نہ گھر ہوگا رہنے کے لیے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہوگی، انسان کو کاٹے گا، تباہی، سارے ڈیولپمنٹ کے فروٹس ختم۔ اور اگر مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں جیسے کہ شروع ہوئے ہیں تو خانہ جنگی، علیحدگی پسند، اور انڈیا کتنا کمزور ہو گیا، اب وہ اپنے ہی بیانیے کے ہوسٹیج ہیں، انڈیا اس سے وہ نکل نہیں سکتے، اپنے بیانیے کے ہوسٹیج ہیں انڈینز جو ہیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا وہاں پہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی ایک بیانیے کو گزشتہ 20-25-30 سال میں جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، اور بیانیہ کیا ہے؟ سول لبرٹیز، ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس بہت اچھی چیز ہے، وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، عیسائی، ہندو اور باقی منورٹی کے حقوق پروٹیکٹ ہونے چاہیے، اور کسی حد تک وہ ٹیمپل بھی ہوتے ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، بٹ جرنلسٹوں کا کام، جرنلسٹوں کے کیا حقوق ہیں؟ جرنلسٹوں کے حقوق یہ ہیں کہ مالکوں سے ان کو پیسے لے کے دو، اگر تنخواہیں نہیں دے رہے مالک
یا اگر وہ سچ لکھنا چاہتے ہیں تو روکو نا. جھوٹ لکھنے کو پروٹیکٹ کرنا تو کوئی رائٹ نہیں ہے، بٹ بیانیہ بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کوئی لکھے بات اس کے لیے. اب اسی لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آرڈیننس لانا چاہتی ہے. اب یہ بیانیہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان جو ہے وہ فارن ریلیشنز میں بڑی امپروومنٹ ہوئی. آپ امیجن کریں کہ طالبان کے وقت اگر وہ گورنمنٹس ہوتی جو کہ ویسٹ کے بیانیے کو سپورٹ کرتی ہیں تو کیا ہوتا؟ کلبھوشن یادو کا نام ہی نہیں کہیں لیا گیا، کیوں؟ وہ انٹرنیشنل ایک ٹیررسٹ تھا، سرونگ آفیسر تھا، پکڑا گیا تھا. اور دہشت گردی جسے آتنک وادی کہتے ہیں، واد کروانا جو ہے کشمیر میں، وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہوتا ہے. اور یہ ڈوسیئر وغیرہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں. تو یہ وہ بیانی ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے، یہ 4000 سال پرانی ہسٹری ہے. فار ایگزامپل، ایک کرسچینٹی کے جوز میں یہ تھا کہ ایلیا نبی آئیں گے اور وہ آ کے سالویج کریں گے. تو جب حضرت عیسیٰ آئے تو تالمود سے انہوں نے نکال کے کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس سے سزا دو، اور کورٹ نے پنش کر دیا. اور یہ ایک بیانیہ تھا جس کی وجہ سے وہ مسیح جس کو انہوں نے ماننا تھا، کرسچینٹی ایک الگ سے مذہب بنا. اسی طرح سے جس وقت کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو ایک بیانیہ تھا یہ کہ جناب حاکم وقت کے خلاف بغاوت، اور کورٹ نے اس پہ سٹیمپ لگائی، قاضی شورے نے، جو ہم نے دیکھتے ہیں. اور ایک بیانیہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور اب آ کے ان دونوں بیانیہ جو تھے ان کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہوا ہے. مذہب کی تاریخ میں جو قتل حسین کا ایک واقعہ ہے، اس سے بڑا ظلم تو کہیں نہیں ہوا نا. یہ تو مذہب کا نام لے کے آپ خانوادہ رسول کو، اور اس طرح، مطلب اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر، لیکن اس وقت وہ کر گزرے اور اس کے بعد بھی حکومت کچھ عرصہ کرتے رہے. تو بیانیہ جو ہے اس کے ذریعے، اب مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جو جنگ ہوئی یہاں پہ پاکستان میں، اس میں 70,000 پاکستانی مرے، 10,000 وردی والے، جس میں سپاہی سے لے کے آئی جی پولیس تک، اور نیچے سپاہی سے لے کے 3 اسٹار جنرل، لیفٹننٹ جنرل تک جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئیں. 10,000 اور 60-70,000 سیولین مرے، جان کی، اور دہشت گردی کو کنٹرول کیے. اگر آرمی یہاں پہ نہ ہوتی اسٹرانگ ایک، تو کیا یہی نہ ہوتا جیسے سیریا میں ہوا تھا کہ دہشت گردی اپ اسکیل ہو کے خانہ جنگی بن جاتی، اور خانہ جنگی اپ اسکیل ہو کے جنگ بن جاتی، اور جنگ جو ہے اس کے نتیجے میں ایک نیا ملک، اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جاتی، جیسے داعش نے وہاں پہ، آئسس نے اسلامک اسٹیٹ ڈیولپ کر لی تھی. وہ وہاں پہ کہتے تھے، جب شروع میں دہشت گردی ہوئی تو کہتے تھے دہشت گردی ہے، اٹس ٹیررزم. کچھ دیر کے بعد جس وقت وہ زیادہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز بین اپ اسکیل ٹو دا لیول آف اے سول وار. دین انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اٹس ناٹ سول وار، اٹس اے وار ناؤ بیکاز دی ادر پارٹی ہیز دا ٹیریٹری. جس وقت داعش نے قبضہ کر لیا کچھ علاقوں پہ، وہ جو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور سیریا اینڈ لیونٹ، وہ جو کہتے تھے نا آئسس جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ہوتا. اب اگر آپ ادارے کے خلاف اور حکومت وقت کے خلاف سمیئر کیمپین آگے چلائیں، اور اس کی جو نتیجہ ہے، جو بیس ہے وہ سٹوری، وہ بالکل ٹھیک نہ ہو، وہ مطلب کاروڈ آؤٹ ہو، تو پھر دوسری طرف جو آرڈیننس آ رہا ہے اس میں اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ رانگ نیوز اور فیک نیوز میں فرق ہے. فیک نیوز جو ہے اس کے پیچھے بدنیتی شامل ہوتی ہے. رانگ نیوز میں غلطی ہو سکتی ہے، جرنلسٹ فیکچول مسٹیک ہو جاتی ہے، یا اسے غلط پتہ لگ جاتا ہے کرنے کے لیے. اب اس کا بھی کوئی میکانزم بلڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ بیلنس ہو. تو آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بجائے آگے چلنے کے یہ جو نیریٹو ہے اس کے بارے میں بیان کیا جائے، جو کہ جھوٹ ہوتا ہے. اور اس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ خدا کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بھیانک نتائج نہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ جھوٹ بولنے سے اب پتہ لگتا ہے کہ وہ جو جھوٹ خود بولا جاتا ہے، اس جھوٹ کے اسیر ہو جاتی ہے پھر پوری قوم. اس کو پھر کریکٹ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی جھوٹ ہم بولا جائے کہ جی یہ ایسے ہے، اور اس کو فالو کریں، تو وہ جنریشن پوری کی پوری جب تک رول آؤٹ نہیں ہوتی اس کو ویڈ آؤٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو نیریٹو لفظ ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس وقت پاکستان
جو ملٹری کی کائنیٹک جنگ ہے وہ جیت چکا ہے، اور ریجن میں چین اور پاکستان اور جو علاقے کے ہیں وہ بھی کائنیٹک وار جیت چکے ہیں، لیکن یہ جو نیریٹو کی وار ہے اٹ ہیز جسٹ بگن، اور یہ رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سیریسلی کام کرنا چاہیے، اور اس میں اپوزیشن اور نان اپوزیشن کا کوئی بیچ میں ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. اکراس دا فینس سب کو ساتھ لے کے یہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے انڈیا کو ڈوزیر دی ہے، اب اگر وہ ڈوزیر جا کے دوبارہ سے الماری میں شیلف میں بند ہو جانا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب ایک آپ نے راکٹ فائر کیا، اس سے مومنٹم جنریٹ ہوا ہے، اس مومنٹم کو سٹیئر کریں، اب ڈیفرنٹ کیپٹلز میں جا کے کریں بات، اس کے خلاف موومنٹ چلائیں. جیسے پارلیمنٹ کے سامنے جرنلسٹوں کا احتجاج ہو رہا ہے، جوائنٹ ہاؤس سے خطاب کے طور پہ سیشن کے وقت ایسے لوکیشن چوز کریں. جیسے انڈینز جو ہیں وہ مسنگ پرسنز والا جو ہے وہ جینیوا میں مختلف باتیں ہوتی تھیں تو ان موقع پہ کرتے تھے. تو یہ وہ نیریٹو کی جنگ ہے جس کے بارے میں جو ہے نئی فوج جو جرنلسٹوں کی ایک پوری آرمی ہے اس کو اسٹیٹ کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے کمنٹس بھی آفیشیلی لاگ ان ہو کے دیا کریں تاکہ اس کو اگر دیکھیں ٹیم میں سے کوئی اور بھی دیکھے تو اس کا رسپونڈ کیا جا سکے اور اس کی آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے اس کو ٹیلر کیا جا سکے. اللہ حافظ.